یہ واقعات 12 اکتوبر 1999 کے ہیں، جب پاکستان اچانک ایک ایسے دوراہے پر جا کھڑا ہوا جب تاریخ میں پہلی بار اختیار نہ کسی آرمی چیف کے ہاتھ میں تھا اور نہ راولپنڈی کور اور اس کے 111 بریگیڈ کے، جو ہمیشہ ایسے مواقع بروقار لا کر ایک نئے دور کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس بار ترک کا یہ پتہ کراچی کور اور اس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی کے ہاتھ میں تھا، جو چاہتے تو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ بھی کر سکتے تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے جب یہ اطلاع نشر کی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کر کے جنرل ضیاء الدین کو یہ منصب سونپ دیا ہے، تو پاکستان کے عوام اور خاص طور پر ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی بہت سی فوجی چھاؤنیوں میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، اور سینئر فوجی افسران ایک دوسرے سے رابطے میں مصروف ہو گئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس موقع پر کی جانے والی ٹیلی فون کی چند کالز ایسی ہیں جنہوں نے حالات کو واضح رخ دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن کراچی کے ڈائریکٹر کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب جنٹل مین استغفر اللہ میں ان رابطوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے پہلا فون 5 کراچی کور کے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر طارق سہیل نے کور کمانڈر جنرل عثمانی کو کیا، جنہوں نے اپنے باس کو فوج کی کمان میں کی جانے والی تبدیلیوں سے آگاہ کیا۔ بریگیڈیئر طارق کو یہ اطلاع ٹیلی ویژن سے ملی تھی۔ جنرل عثمانی کو دوسرا فون وزیر اعظم ہاؤس سے کسی نے کیا، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کو آپ کے علیل بیٹے کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے اور اگر آپ چاہیں تو علاج کے لیے اسے بیرون ملک بھجوایا جا سکتا ہے۔ جنرل عثمانی کو تیسرا فون چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمود نے کیا اور ان سے مشورہ چاہا کہ اب کیا کیا جائے۔ مسلح افواج کے ان دونوں ذمہ داران کے درمیان ہونے والی بات چیت مختصر لیکن واضح تھی، جس کے بعد جسے بھی جو کرنا تھا اس کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہ رہا۔ اس فون کال کے دوران جنرل عثمانی نے جنرل محمود سے سوال کیا کہ ایسی صورتحال کے بارے میں جنرل مشرف نے کچھ ہدایات دی تھیں؟ جنرل محمود: جی۔ جنرل عثمانی: بس تو پھر ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔ جنرل عثمانی اور جنرل محمود کے درمیان ہونے والے اس مکالمے سے اس تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ فوج اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس سلسلے میں جنرل مشرف کے کئی بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی ہے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جنرل عزیز جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جنرل شاہد عزیز کو کیا کرنا تھا، اس کی تفصیلات انہوں نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں بیان کی ہیں، اور لکھا کہ نہایت احتیاط سے پورا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا، جس کی تفصیلات قابل اعتماد جرنیلوں کے لیپ ٹاپ میں موجود تھیں۔ جنرل عثمانی کو چوتھا فون تھوڑی ہی دیر پہلے وزیر اعظم کی طرف سے نامزد کیے جانے والے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ضیاء الدین نے کیا، جنہوں نے اپنے تقرر نیز نئی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے کے بعد انہیں ہدایات دے دیں کہ وہ ایئرپورٹ جا کر جنرل مشرف کا استقبال کریں اور انہیں پورے احترام سے آرمی ہاؤس پہنچا دیں۔ یہ فون بند ہوا ہی ہوگا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اس بار دوسری طرف وزیر اعظم نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال تھے۔ ان کا پیغام مختصر اور واضح تھا کہ جنرل مشرف کو پروٹوکول دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہ انہیں آرمی ہاؤس میں محبوس کر دیا جائے۔ اوپر تلے ہونے والے ان رابطوں سے یہ تو واضح ہو گیا کہ آنے والے چند گھنٹوں میں جو کچھ بھی ہونا ہے، جنرل عثمانی کا کردار اس میں کلیدی ہے، لیکن ایک ہی وقت میں متضاد اطلاعات، ہدایات اور خواہشات کے ہجوم میں خود جنرل عثمانی کے ذہن میں اس وقت کیا ہلچل مچ رہی ہوگی، اس کا ذکر کتاب میں نہیں ملتا۔ البتہ وہ ایک مختصر جملہ جو انہوں نے جنرل محمود سے کہا تھا ان کے ذہن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، یعنی جنرل مشرف کی ہدایات پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کراچی کے برعکس راولپنڈی میں لوگوں کا ذہن ابھی واضح نہیں تھا، وہ خاص طور پر جنرل محمود کا، جو جنرل مشرف کے کراچی میں اترنے اور ان کے مقدر کے فیصلے کے انتظار میں تھے۔ یہی وجہ رہی ہوگی کہ جب جنرل عثمانی نے جنرل محمود سے سوال کیا کہ انہوں نے اپنی طرف کیا اقدامات کیے ہیں، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، لیکن جب انہیں یقین آ گیا کہ جنرل عثمانی مکمل طور پر جنرل مشرف کے ساتھ ہیں اور حرکت میں آ چکے ہیں، تو وہ بھی متحرک ہو گئے۔ راولپنڈی اور کراچی کے درمیان رابطوں کے دوران ہی جنرل عثمانی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ آئی جی سندھ رانا مقبول اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اکبر ارائیں وہاں پہلے ہی موجود تھے اور آپس میں محو گفتگو تھے۔ ہمیں ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لینا چاہیے،
آئی جی نے اپنے نائب کو ہدایت کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں کیونکہ فوج کے دستے یہاں موجود ہیں، اس لیے خطرہ ہے کہ کارروائی کے دوران کہیں تصادم نہ ہو جائے۔ ڈی آئی جی نے مشورہ دیا۔ جنرل عثمانی کے کان میں جیسے ہی یہ مکالمہ پڑا وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ پولیس کے اعلیٰ حکام اسی تاثر میں رہیں کہ فوج کی بھاری تعداد یہاں موجود ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اسی دوران انہوں نے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل افتخار سے فون پر رابطہ کر کے انہیں دستوں سمیت ایئرپورٹ پر جلد پہنچنے کی ہدایت کی۔ جنرل عثمانی ایئرپورٹ کے راستے میں بھی ایک بار رابطہ کر کے انہیں یہ ہدایت کر چکے تھے، لیکن ان کی ابھی تک یہاں آمد نہیں ہو سکی تھی۔ جنرل عثمانی جنرل افتخار سے بات کر کے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول پہنچ گئے۔ اسی دوران جنرل افتخار بھی وہیں پہنچ گئے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر یوسف عباس نے جنرل افتخار کو بتایا کہ انہیں ہدایات کی گئی ہیں کہ جہاز کا رخ نواب شاہ کی طرف موڑ دیا جائے۔ جنرل افتخار نے اپنا پستول نکال کر ان کی گردن پر رکھا اور حکم دیا کہ وہ پائلٹ سے ان کی بات کروائیں۔ جنرل افتخار کے سٹاف افسر نے جنرل عثمانی کو نواب شاہ والی اطلاع فراہم کی تو انہوں نے نواب شاہ رابطہ کر کے متعلقہ یونٹ کو وہاں پہنچنے کی ہدایت کی، لیکن وہاں متعین فوجی دستوں اور ایئرپورٹ کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے ان کا وہاں بر وقت پہنچنا ممکن نہ تھا، جبکہ پولیس کی بھاری جمعیت نواب شاہ ایئرپورٹ پر موجود تھی، جسے ہدایت تھی کہ جیسے ہی طیارہ اترے پرویز مشرف کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس ہنگامی کیفیت میں فوری فیصلے کی ضرورت تھی، کیونکہ جہاز نواب شاہ پہنچتا تو جنرل مشرف کی گرفتاری یقینی تھی، لہٰذا انہوں نے طیارے کا رخ کراچی کی طرف موڑنے کی ہدایت کی۔ اس دوران میں انہوں نے جنرل مشرف کو کاکپٹ میں بلا کر انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا اور انہیں تسلی دلائی کہ حالات کنٹرول میں ہیں۔ جنرل مشرف اور جنرل افتخار کے پرانے گھریلو تعلقات تھے، اس لیے انہوں نے جنرل افتخار سے اپنے کتوں کے نام معلوم کر کے مزید تسلی کر لی کہ انہیں کہیں دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا۔ یوں جہاز بحفاظت کراچی میں اتر آیا۔ جہاز لینڈ ہوا تو یہ جنرل مشرف ہی تھے جو سب سے پہلے باہر آئے۔ جنرل عثمانی اور 2-3 دیگر مسلح افسروں نے سلوٹ کر کے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جنرل مشرف اس کے باوجود پورے اعتماد نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے جنرل عثمانی سے سوال کیا کہ جہاز میں ان کی اہلیہ بھی موجود ہیں، کیا وہ طیارے سے باہر آ سکتی ہیں؟ جنرل عثمانی کا جواب اثبات میں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سٹاف افسر میجر ظفر کو ہدایت کی کہ وہ بیگم صاحبہ کو طیارے سے باہر لائیں۔ اس دوران وہ جنرل مشرف کو لے کر VIP لانچ پہنچ گئے، جہاں تازہ دم ہونے کے لیے وہ فوراً ہی واش روم چلے گئے۔ جنرل مشرف جیسے ہی فریش ہو کر باہر آئے، جنرل عثمانی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور انہوں نے کہا، مجھے ہدایت کی گئی کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ سن کر جنرل مشرف کے چہرے پر پریشانی عیاں ہو گئی۔ ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے جنرل عثمانی نے فوراً ہی انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بے فکر رہیں سر، حالات قابو میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں باہر لائے اور انہیں ان کی گاڑی پر سوار کرا دیا۔ گاڑی پر چیف آف آرمی سٹاف کا جھنڈا لہرا رہا تھا، گویا ایک مرحلہ کامیابی سے طے ہو چکا تھا، اب ایک نئی مہم درپیش تھی۔ کور ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک جنرل پرویز مشرف اپنے ذہن میں بہت سے فیصلے کر چکے تھے، چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی ہدایات کی کہ ان کا خطاب نشر کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے ISPR کی مقامی قیادت یعنی کرنل اشفاق حسین کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ ابتدائی چند گھنٹوں تک راولپنڈی میں ISPR کی مرکزی کمانڈ سے ہدایات حاصل کرنے کے لیے رابطوں کی کوشش میں ناکامی کے بعد کور کمانڈر کی رہائش گاہ فلیگ سٹاف ہاؤس اور آرمی ہاؤس سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر آفس پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ تقریر لکھی جا رہی ہے، چنانچہ وہ اسے نشر کرانے کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے PTV کو ریکارڈنگ ٹیم کور ہیڈ کوارٹر بھیجنے کی ہدایت کی تو ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز عطر وقار عظیم نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کام اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ خود وہاں پہنچ کر اس کے انتظامات کریں۔ اس وقت فوج نے PTV کراچی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اس صورتحال میں کسی کا اندر جانا اور باہر نکلنا ناممکن تھا۔ کرنل اشفاق وہاں پہنچے تو دیکھا کہ TV کا عملہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے وہاں بھوکا پیاسا محصور تھا۔ انہوں نے غیر ضروری عملے کے وہاں سے نکلنے کے انتظامات اور دیگر لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور ہدایت کی کہ ٹیلی ویژن سے یہ اعلان نشر کیا جائے کہ جنرل مشرف کچھ دیر کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ اطہر وقار عظیم نے اس سے معذوری کا اظہار کیا اور بتایا کہ TV کا سگنل بند ہے، اس لیے وہ کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ چند منٹ کے رابطوں کے بعد کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی نشریات بحال کرانے میں کامیاب ہو گئے۔
چند منٹ کے رابطوں کے بعد کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی نشریات بحال کرانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح جنرل مشرف کے خطاب کی اطلاع نشر کرنے کی راہ میں یہ حائل رکاوٹ دور ہو گئی۔ اعلان نشر کرنے کا انتظام تو ہو گیا، لیکن اب ان لوگوں کے سامنے یہ سوال آن کھڑا ہوا کہ جنرل مشرف کس حیثیت سے قوم سے خطاب کریں گے۔ کرنل اشفاق نے لکھا کہ جب وہ کور ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہوئے تو اس وقت تک یہ سوال ان کے سامنے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب فیصلے کی تمام ذمہ داری ان پر آ پڑی ہے۔ اس مرحلے پر ان کے ذہن میں کئی قسم کے خیالات نے یہ لغار کی، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ چیف جنرل مشرف مزید چیف نہیں رہے تھے، وزیر اعظم انہیں برطرف کرنے کے اہل تھے، تو اب ان کی حیثیت ہے تو ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف کی۔ اصل پوزیشن کیا ہے؟ اگر ڈی جیور قانونی حیثیت سے نہیں تو حقیقی طور پر ڈیفیکٹیو چیف تو ہیں۔ کور ہیڈ کوارٹر جا کر کسی سے مشورہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے سوال پوچھنے پر جی ایچ کیو میں جج ایڈوکیٹ جنرل برانٹ سے رابطہ کیا جانا تھا اور پھر ایک لمبی بحث چھڑ جاتی۔ قوم یہ جاننے کی منتظر تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہم شاید مارشل لاء کے نفاذ میں تاخیر تو کر سکتے تھے۔ ماضی میں اس کی مثال موجود تھی جب چیف نے چیئرمین سینٹ کو دعوت دی کہ وہ صدر کا عہدہ سنبھال لیں۔ شاید اب بھی ایسا ہو جائے۔ ہم نے سوچا چلیں چیف کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، شاید دانائی غالب آ جائے۔ خیالات کا یہ سلسلہ تھما تو وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صرف اتنا اعلان نشر کیا جائے، چیف آف آرمی سٹاف قوم سے خطاب کریں گے۔ عام حالات میں اگر ایسی اطلاع زبانی بھی دی جاتی تو کافی ہوتا، لیکن اس وقت صورتحال غیر معمولی تھی اور ٹیلی ویژن والے بہت محتاط تھے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے اعلان کی عبارت لکھ کر دینے کا مطالبہ کیا۔ کرنل اشفاق نے یہ اعلان جب اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان کے حوالے کیا تو اس پر دستخط کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا، جسے پورا کر کے اعلان کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کر دی گئیں۔ کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی ٹیم لے کر کور ہیڈ کوارٹر پہنچے اور ریکارڈنگ کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔ اس دوران میں تقریر بھی تیار ہو چکی تھی۔ تقریر کرنل اشفاق کے حوالے کی گئی کہ ایک نگاہ وہ بھی اس پر ڈال لیں۔ یہ تقریر کیسے لکھی گئی؟ جنرل مشرف نے اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں لکھا کہ میں نے تقریر اپنے ہاتھ سے لکھنی شروع کر دی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو ساتھیوں نے اس کی منظوری دے دی۔ یہ ساتھی کون تھے؟ کتاب ان کے بارے میں خاموش ہے۔ کرنل اشفاق نے مجھے عادل فاروق کو بتایا کہ یہ تقریر منگلا کور سے تعلق رکھنے والے ایک میجر جنرل اقبال نے لکھی تھی۔ یہ فوجی انداز میں لکھی گئی ایک تحریر تھی جسے تقریر کی زبان میں بدلنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت تھی۔ کرنل اشفاق نے جنرل عثمانی کو اپنے رائے بتائی تو انہوں نے کہا کہ فوراً نئی تقریر لکھ دو، جس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ کام وقت طلب ہے اور اگر انہوں نے تقریر جلد تیار کر لی تو بھی اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی، نئی تجاویز سامنے آئیں گی، اس طرح بہت تاخیر ہو جائے گی اور قوم انتظار کی سولی پر ٹنگی رہے گی۔ پھر کیا کیا جائے؟ جنرل عثمان نے الجھ کر سوال کیا۔ پھر کیا کیا جائے؟ جنرل عثمانی نے الجھ کر سوال کیا۔ اس پر کرنل اشفاق نے تجویز پیش کی کہ اکٹھے بیٹھ کر تقریر تیار کر لی جائے۔ اکٹھے سے ان کی مراد یہ تھی کہ اس میں 3 افراد شامل ہوں، یعنی جنرل پرویز مشرف، جنرل مظفر عثمانی اور کرنل اشفاق۔ تجویز سے اتفاق کر لیا گیا۔ جنرل عثمانی نے جنرل مشرف کو اس تجویز سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی اسے پسند کیا، لیکن جب یہ لوگ تقریر لکھنے بیٹھے تو ایک چوتھا شخص بھی درمیان میں موجود تھا۔ یہ صاحب منگلا کور کے میجر جنرل اقبال تھے، جنہوں نے تقریر کا پہلا مسودہ تیار کیا تھا۔ اس تقریر کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اللہ اکبر لکھا گیا۔ یہ چاروں افراد ایک برج ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ جنرل مشرف کے عین سامنے کرنل اشفاق تھے، دائیں جانب جنرل عثمانی اور اس کے سامنے جنرل اقبال۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو کرنل اشفاق سے کہا گیا کہ اپنے اعتراضات بیان کریں۔ کرنل اشفاق نے پہلا پیراگراف پڑھا اور اس پر اعتراض کیا کہ اول تو یہ تقریر کی زبان نہیں اور دوسری اس کا لب و لہجہ عوامی کی بجائے فوجی ہے، جس کے مخاطب فوجی تو ہو سکتے ہیں، عوام شہری نہیں۔ جنرل اقبال نے ان اعتراضات کے رد اور اپنی تقریر کے دفاع میں بات شروع کی تو جنرل مشرف نے کرنل اشفاق کے اعتراضات کو درست قرار دیا کہ جنرل کو خاموش کرا دیا۔ اس کے بعد کرنل اشفاق نے وہیں بیٹھے بیٹھے متبادل پیراگراف لکھ کر سنایا۔ جنرل مشرف نے اس کی منظوری دے دی۔ اس طرح پہلی تقریر کے ابتدائی 4 پیرے مسترد اور متبادل پیرے یکے بعد دیگرے منظور ہو گئے تو جنرل اقبال میز سے اٹھ کر کمرے کے ایک طرف کھڑے بعد دیگر افسروں میں شامل ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے بھی باہر چلے گئے۔
اس دوران میں ایک ایک پیرا کر کے کرنل اشفاق تقریر لکھتے چلے گئے اور اس کی منظوری ملتی چلی گئی۔ اب تقریر ریکارڈنگ کے لیے تیار تھی، لیکن اب سوال یہ درپیش تھا کہ جنرل صاحب کس لباس میں تقریر ریکارڈ کرائیں گے۔ جنرل صاحب اس وقت غیر فوجی لباس میں تھے۔ فیصلہ ہوا کہ وہ کمانڈو کی وردی میں قوم کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ کسی کمانڈو کو تلاش کر کے اس کی جیکٹ لی گئی، جو جنرل صاحب کے سائز سے کافی بڑی تھی، جسے کلپ لگا کر ان کے جسم کے برابر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ جیکٹ کا سائز ان کے جسم سے بہت بڑا تھا، جس کا اندازہ پہلی نگاہ میں ہو گیا۔ یونیفارم پر اسے پہننے والے کا نام بھی ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کی یونیفارم پر ان کا پورا نام ہوتا تھا، یعنی انگریزی میں پرویز مشرف۔ اس وقت یہ مکمل نام دستیاب نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہاں پرویز نام کے کسی فوجی کا بیج حاصل کیا گیا۔ یہ نمائندہ اس تقریر کے چند روز کے بعد کسی کام سے آرمی ہاؤس کراچی گیا تو وہاں ایک افسر نے اپنی میز کے دراز سے یہ بیج اسے نکال کر دکھایا۔ جنرل مشرف یہ تقریر لے کر کور کمانڈر کے دفتر میں چلے گئے، جہاں ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ جنرل صاحب سے درخواست کی گئی کہ وہ تقریر کا پہلا پیرا بطور ریہرسل پڑھیں۔ جنرل مشرف نے اسے پڑھا تو ان کے لہجے پر سفر کی تھکن اور اعصابی دباؤ کے آثار نمایاں تھے۔ یوں کرنل اشفاق اب ایک اور مشکل مرحلے سے دوچار ہو گئے۔ فوج کے سربراہ کے سامنے اور بھی ایسا جو اب ملک کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، یہ کہنا آسان نہ تھا کہ وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جنرل مشرف سے درخواست کی کہ ان کے لیے جوس منگوا لیا گیا، براہ کرم وہ اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنے لہجے میں توانائی پیدا کرنے کے بعد ریکارڈنگ کرانے کی ایک اور کوشش کریں۔ جنرل صاحب اس مطالبے پر چونک گئے اور سوالیہ نگاہوں سے جنرل عثمانی کی طرف دیکھا۔ جنرل عثمانی نے شانے اچکائے اور کیمروں کی طرف دیکھتے ہوا کہا کہ وقتی طور پر تو یہی لوگ اتھارٹی ہیں۔ جنرل مشرف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اعتماد کے ساتھ تقریر ریکارڈ کرائی۔ ریکارڈنگ مکمل ہونے پر ایک اور مشکل مرحلہ پیش آیا۔ آخری پیراگراف میں ان سے 2 الفاظ کی ادائیگی کے دوران فمبل ہو گئے۔ ریکارڈنگ مکمل ہونے پر ایک اور مشکل مرحلہ پیش آیا۔ آخری پیراگراف میں ان سے 2 الفاظ کی ادائیگی کے دوران فمبل ہو گئے تھے، جسے کرنل اشفاق نے محسوس کیا یا پھر اطہر وقار عظیم نے۔ جنرل صاحب کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ذرا گھبراہٹ سے پوچھا کہ کیا پوری تقریر دوبارہ ریکارڈ ہوگی؟ انہیں بتایا گیا نہیں، صرف آخری پیرا۔ یوں انہوں نے مطمئن ہو کر یہ پیرا دوبارہ ریکارڈ کرا دیا۔ رات 1:40 پر یہ مہم سر ہوئی۔ تاہم جنرل مشرف نے لکھا ہے کہ ایسا 2:30 بجے شب ہوا تھا۔ ریکارڈنگ مکمل ہوئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ایک امتحان ابھی باقی تھا۔ ٹیلی ویژن کا ایک افسر کرنل اشفاق کے پاس آیا اور سوال کیا کہ تقریر نشر کرتے وقت کیا پروٹوکول اختیار کیا جائے گا؟ کیسا پروٹوکول؟ کیا قومی ترانہ بجایا جائے گا؟ یہ ایک نہایت پیچیدہ اور خطرناک سوال تھا۔ کرنل اشفاق نے انہیں بتایا کہ جنرل صاحب ابھی صرف چیف آف آرمی سٹاف ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ قومی ترانہ نہ بجایا جائے۔ یوں یہ تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد یہ تقریر رات 2:45 پر نشر کرنے کی نوبت آئی۔ کرنل اشفاق کہتے ہیں کہ ایک علامت کے طور پر قومی ترانے کے نہ چلائے جانے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے بجائے صرف آرمی چیف کی حیثیت سے ان کی تقریر کے نشر کرانے کے پس پشت ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ تھی کہ ممکن ہے کہ آگے چل کر دانائی غالب آ جائے، اور 17 اگست کے واقعے میں جنرل اسلم بیگ نے جیسے چیئرمین سینٹ کو صدارت کا منصب سنبھال کر مارشل لا کا راستہ روکا تھا، ایسے ہی کوئی صورت اب بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن جنرل مشرف نے اپنی تقریر میں اپنے لیے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کا اعلان کر کے یہ راستہ بند کر دیا، اور یوں قوم ایک ایسے سفر پر ایک بار پھر گامزن ہو گئی جس کا تجربہ اسے پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔